آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اسے برس کی بیماری ہوئی تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس ایک نشان جسم پہ سفید باقی ہے، باقی سب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب وہ آئے نا تو علی سن تو بھی، عمر تو بھی، دونوں اس سے دعا کروانا۔ انہیں حیران ہو کے دیکھا کہ ہم اس سے، وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ مقام کس لیے ملا؟ جہاد کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ہر سال حج کیا، ہر سال حج میں ڈھونڈتے ہوئے اویس اویس اویس، کوئی نہیں ملا۔ آخر ایک سال، یہ نہیں پتا کہ آپ کی خلافت کا کون سا سال تھا، آپ نے سارے حاجی کھڑے کر لیے حرم کے باہر، حرم شریف کے باہر، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ ہاں بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی مراد والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو سارے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ مراد کے رہ گئے، مراد۔ میں 4 سال پہلے یمن جماعت میں گیا تو وہاں حضرت اویس کرنی کے گاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ کولے پہاڑوں میں گاؤں ہے، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو مراد والے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، مراد کی شاخ کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا۔ ہم نے کہا تم کرنی ہو؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی۔ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل ہے، یہ بتا آیا؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے نکل گیا تھا عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اسی رنگ روپ کا حلیے کا آدمی جو میرے نبی نے بتایا تھا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کر لیا، 2 آدمی آ گئے، انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا میرے بھائی ہم تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے نہیں خبر یہ کون بیٹھے، وہ تو پہلی دفعہ ہیں۔ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے کانپ گئے، کہ میں معذرت معافی چاہتا ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، مجھے خبر نہیں تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، فرمائیے میں اویس۔ عمر کا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے، اللہ کی قسم ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے، عمر اور علی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ یہ صرف ہمیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ، آپ ساری کہانی اس لیے وجود میں لایا میرا نبی کہ امت کو، مری والوں کو پیغام دینا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی ہمیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور اتنی بڑی ہستیوں نے آمین کہا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، چلتے 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 جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ کہے گے اویس کو روک دو باقی چلے جاؤ۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، بھی ایک ہی گل بنی، بوئے تے آ کے روک گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑو، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ جہنم کے لوگ، اب تو انگلی کا اشارہ کر، جس کی طرف انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل میں آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ ربیہ اور مضر کے قبیلے کی تعداد کے برابر اعلیٰ عدد ہے، ربیہ و مضر، لاکھوں جہنمی، کہا تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت۔ آج کی نسل صرف پیسہ ہی جانتی ہے، بلکہ آج کے بڑے بھی پیسے کے غلام ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، باپ بھی پیسہ، اماں کو بھی پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی پیسہ چاہیے، نہ ماں باپ کے پاس فرصت رہی اولاد کو سکھانے کی، نہ اولاد کے پاس فرصت ہے اس مقام کو سیکھنے کی، تو لہذا سب کچھ موجود ہے، محبتیں ختم ہیں، سب کچھ موجود ہے، الفتیں ختم ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا؟
تو کہا جی یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان. اچھا حارثہ بن نعمان. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی, ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. کہا جی حارثہ تو مدینے میں بیٹھے, مرے تو نہیں کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, کتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہے بات پہنچانے کا, نیچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں, سامنے مرد بھی ہیں. حارثہ مدینے میں قرآن کھول کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سیدھی آواز پوری جنت میں گونج جاتی تھی. یہ کس وجہ سے تھی؟ حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی, ماں کی خدمت کے پیچھے. ماں باپ کی نافرمانی وہ بلا ہے. جبریل انسان کی شکل میں, یا رسول اللہ متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں. آپ نے کہا جب اولاد ماں سے نوکر جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی. ان تلد الامۃ ربتہا, ماؤں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو, بیٹیاں ماؤں کو جھاڑ رہی ہوں, اولاد ماں کو کی ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہو, باپ کو کوس رہی ہو, تو سمجھو قیامت آ گئی. یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی, حالانکہ جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی, لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کفر پہ بھی چھا جاتا ہے. ان تلد الامۃ ربتہا, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہے کائنات کے سردار, جنت میں وہ جنت جس سے آگے جنت ہی کوئی نہیں. تو اب تمنا کس چیز کی ہے؟ اب بھی تمنا ہے. ایک امت کو سبق ہے, ایک ماں کا مقام بتایا ہے. کاش میری ماں ہوتی, میرے ماں باپ ہوتے, یا میری ماں ہوتی, اور میں سورۃ فاتحہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا, میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے آواز آتی محمد, میری ماں مجھے بلاتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اور میں کہتا اماں جی لبیک, اماں جی لبیک. یہ امت کو سکھایا ہے. 12,000 کا قافلہ لے کر آپ نکلے مدینہ سے حج کے لیے. 25 ذوالقعدہ کو چلتے 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 آپ ابوا پہنچے. ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے, اور یہ 12,000 کا قافلہ 70,000 کا ہو چکا ہے. آپ ایک دم راستے سے اندر پہاڑوں میں چل دیے. جنہیں معلوم تھا انہیں تو پتا تھا کہاں جا رہے ہیں. 70,000 کا مجمع, حیران ہے آپ اندر پہاڑوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے تھے؟ ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, کہ وہاں قریب حضرت آمنہ کی قبر مبارک تھی. 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا تھا. زندگی سفروں میں گزری, بڑے مقدس مقامات پہ پہنچا, بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, پر جو کیفیت میرے نبی کی ماں کی قبر پر میری تھی وہ کبھی نہیں تھی. ابھی بھی میرے آنسو نکل آئے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں, میں ہر دفعہ روتا ہوں. مری کے پہاڑ تو بڑے سرسبز خوبصورت ہیں, جاؤ دیکھو میرے نبی کی ماں کہاں سوئی ہوئی ہے. کالے پہاڑ, کانٹے دار جھاڑیاں, کیکر, پتے تھوڑے کانٹے زیادہ, بڑے بڑے پتھر, نوکیلے بھی, بڑے بھی, چٹانے بھی, کوئی راستہ نہیں. ہوگا اس زمانے میں کوئی پیدل کا شارٹ کٹ جہاں سے آ رہے تھے. ماں نوکرانی ام ایمن اور اللہ کے حبیب, اور ابوا پہنچنا چاہتے تھے. ابوا بستی ہے, لیکن اس سے 10 میل پہلے ہی موت نے جھٹکا دیا. صرف 25 برس کی عمر تھی جب میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہو. باپ بھی 25 سال کی عمر میں, ماں بھی 25 سال کی عمر میں. یہ جوڑا صرف ایک کام کے لیے آیا تھا, وہ ہو گیا, اللہ نے ان کو واپس بلا لیا. فطرت اسلام پہ رکھا اور فطرت ایمان پہ اٹھا لیا اور اپنے پاس بلا لیا. کام ختم ہو چکا تھا. بچہ 6 سال کا ہے, ماں جوان ہے, غالباً دل کا دورہ پڑتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا ہے, اور بے قرار ہو کر پہلو بدلتی ہیں, کروٹیں بدلتی ہیں, بولنا چاہتی ہیں, بولا نہیں جا رہا. اور کائنات کی سردار ہستی جس کے لیے جنت آراستہ, جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی, جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا, جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج, جو کائنات کا سردار, انسانوں کا سردار, نبیوں کا سردار, رسولوں کا سردار, فرشتوں کا سردار, اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس جنگل میں دریا گلی میں وہ درد کیسے منتقل کروں جو مجھے وہاں اٹھا. اس جنگل میں
سامنے تو خوبصورت منظر ہے مری کے سرسبز پہاڑوں کا، میں وہاں بھی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ، سورج ڈوبنے کے قریب ہو چکا تھا، وہ منظر سوگوار، اوپر جگہ سوگوار۔ اللہ کے نبی ماں 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 بولا ہی نہیں کیا، آخر شمع بجھنے سے پہلے بڑھ دی، کل حی میت و کل جلید بال وقد ولدت طہرا، بیٹا لگتا ہے زندگی ہار چکی، وقت آ گیا۔ اللہ نے مدینے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا، اللہ نے مکے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا، جنگل میں ماں کو مار دیا، نوکرانیوں سے بھی کبھی کوئی دل بدلتا اور بہلتا ہے، نہ چاچا نہ چاچی نہ دادا نہ دادی نہ ماما نہ مامی نہ پھپھا نہ پھپھی نہ خالہ نہ خالو، کوئی بھی نہیں، تنہا۔ اے ہائے زندگی ہاری ہے تو میرا نبی کیا رویا ہے سینے پہ سر رکھ کے، ماں 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 ماں۔ میں وہاں کافی دیر کھڑا، 14 صدی پیچھے ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو ماں کے سینے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ پتھر جوڑ کے میت کو دفنا دیا، نیچے اترے، پہاڑ ہے، کوئی 50 فٹ اونچا پہاڑ ہے، جو اب 70 فٹ اونچا ہو کہ اترے تو اب دوبارہ بھاگ کے اوپر چڑھ گئے پہاڑ پر۔ ام ایمن پیچھے گئی ہیں، وہ منظر تھا کہ عرش بھی پھٹ رہا تھا، مینا کے پہاڑ موم ہو کے پگھل رہے تھے، ایک ایک پتھر آنکھ بن کے آنسو بہا رہا تھا، اور ایک ایک سنگریزہ زبان بن کے چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ میرے نبی ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے تھے اور اوپر پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سے میرا کوئی نہ تھا، کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کے، تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر تو کہاں چلی، کس کی گود میں سر رکھوں؟ ام ایمن نے پکڑا، بیٹا اٹھو، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، اونٹ پہ بٹھایا، اونٹنی پہ۔ 3 راتوں کا سفر ابھی باقی ہے، سارا سفر روتے روتے گزرا ہے۔ یہ کائنات کی سردار ہستی ہے، کیا بے نیاز ہے میرا اللہ۔ آپ نے اونٹنی کو موڑا، 70,000 کا مجمع، اور چلتے جا رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ چند خاص لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے، اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑی پر چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرانے یوں گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، اور پھر جو روئے ہیں جیسے چھوٹا 6 سال کا بچہ روتا۔ 63 سال کے محمد 6 سال کے بچے بن گئے، اور ماں کی قبر کے سرانے اتنا، اپریل کا مہینہ، سر ننگا، اتنا روئے کہ سارا وجود تر آنسوں سے، ساری داڑھی تر آنسوں سے، ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں۔ پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70 کہا بھائی ادھر پھیل جاؤ، میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں۔ یہ پیغام دیا ہے، میرے نبی کو خبر تھی ماں باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے مائیں ذلیل ہوں گی، کیسے باپ ڈر رہے ہوں گے جوان اولادوں سے۔